السلام علیکم ناظرین، آج ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج 339 دن ہو گئے ہیں جب سے انڈیا نے کشمیر کو اپنے فیڈرل کنٹرول میں لیا ہوا ہے، کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ہم بہت کچھ سنتے ہیں کشمیر کے بارے میں، لیکن یہاں پر پاکستان میں خصوصی طور پر یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک، شی از ویری ایکٹیو۔ ہم ان سے ہی براہ راست چیزوں کا ان کو جان لیتے ہیں کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے، جو وہاں پر ظلم کی بربریت کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو مشال ملک از دی اونلی سورس جن سے ہمیں جو ریئل سچویشن ہے آکوپائڈ کشمیر میں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو مشال ملک از ود اس ٹوڈے۔ مشال، تھینک یو ویری مچ۔ بنیادی طور پر یہ باتیں بہت ہو گئی کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، 339 دن ہو گئے ہیں۔ سرینا ہوٹل کے سامنے ہم نے ایک کرفیو کلاک بھی لگایا ہوا ہے۔ مشال ملک خود کیا سمجھتی ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے کشمیر میں، ہم نے وہ جو ایڈیکویٹ میئرمنٹ ہیں کیا ہم نے لیے ہیں بطور پاکستان، یا اس کو انڈو کرنے کا کوئی چانس بھی ہے؟ کچھ آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، مطمئن کیسے کوئی ہو سکتا ہے جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہ ملے، جب تک ان کو حق خود ارادیت، ریفرینڈم یا پلیبسٹ نہ ہو یا فائنل سیٹلمنٹ نہ ہو اور بلڈ بات نہ ختم ہو۔ تو یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے، ایک بہت لمبی سٹرگل ہے، مگر 5 اگست کے بعد جس طرح شہرہ کٹ گئی ہے، مکمل طور پہ ایک جنگل لا وہاں چل رہا ہے، جو ایک لنک تھا بٹوین انڈیا اینڈ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریٹو، وہ بھی انہوں نے کاٹ دیا، اور بلکہ مکمل جو ایک جنگلی طریقے سے ایک پوری ایک نیشن کو جس طرح قبضہ پہلے ان کی آرمی نے کیا، پھر انہوں نے وہاں ہندوؤں کو پیراشوٹ کر کے وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ تو پوری کی پوری جو زمین کی ملکیت بھی ہے وہ بھی کشمیریوں سے چھینی جا رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ۔ پہلے پچھلے آئی تھنک 15 ایئرز اگر آپ دیکھیں، یا پچھلے 20 ایئرز بھی، جو پاپولیشن سٹیٹسٹکس آتی تھیں آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، تو دیر واز آلویز اے سیکشن آف ریلیجن۔ پھر انہوں نے کانگریس کے دور میں بھی آہستہ آہستہ، پھر واجپئی کے ٹائم میں آہستہ آہستہ انہوں نے وہ ریلیجن کا سیکشن نکال دیا تھا، کیونکہ ان کا ایک لارجر اسٹریٹجی تھی۔ پھر RSS کی گورنمنٹ آ گئی ہے اور ان کا تو ایجنڈا ہی اکھنڈ بھارت کا ہے، تو ہر جگہ یہ انہوں نے ہندوؤں کو ہی گھسانا ہے، یہ مائنورٹیز یا ڈفرینٹ ریلیجنز، یا اس سے بڑھ کے کشمیریوں کو تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں آئی تھنک پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، جو میں کافی ٹاک شوز میں بھی اور پبلک گیدرنگز میں بھی میں یہی کہتی ہوں کہ ایک ونس اینڈ فار آل، ایک ہم لوگ پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ آپ نے کیا اگلے مزید 50 سال ریکنسیلیشن یا ہندوستان کی بھیک مانگنی ہے ڈائیلاگ کے لیے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دیتا ہے ہر دفعہ۔ حالانکہ پاکستان کی ہمیشہ امن کی بات ہوتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ڈپلومیٹک ٹائز چاہتے ہیں، بیٹر ٹائز چاہتے ہیں، خطے میں اسٹیبلٹی ہو، مگر ہندوستان دھوکہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ بندہ 2 دفعہ 3 دفعہ دھوکہ کھائے، اس کے بعد 50 سال نہیں ہوتے شملہ کے بعد سے لے کر۔ تو اب یہ فائنلی اب ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک ہم نے فل فلیج پالیسی بنانی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ بھی جب الیکٹ ہوتے ہیں تو پہلے 100 ڈیز کا ایک پلان ہوتا ہے۔ تو کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا کا سب سے پرانا UN کا مسئلہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے اسی طرح کے انٹرنیشنل اسپیکٹرم پیرامیٹرز کے تحت وی ہیو ٹو گو اباؤٹ۔ تو وہ کیا ہیں کہ اب ہم اگلے 50 سال تو نہیں، کیونکہ مجھے اگلے 50 سال اگر ہم لوگ بیک فٹ پہ رہے تو میں 50 سال بھی نہیں دیکھ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں ایک مکمل جینوسائیڈ ان کمنگ ایئرز ہندوستان کی طرف سے۔ کشمیری تو ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، تو اس لیے اب بہت ضرورت ہے ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کا ایک بہت ہی قسم کا ریگرس سسٹمیٹک پالیسی بنائی جائے کہ ہم نے اسٹریٹجکلی اس کو کیسے لے کے جانا ہے، ہم نے انٹرنیشنل لابینگ کیسے کرنی ہے، نیبرز کو ہم نے کیسے انگیج کرنا ہے، جو انڈیا کے ارد گرد جو نیبرز ہیں، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو چائنا کے ساتھ بھی جو ان کا چل رہا ہے، اور بھی ملکوں کے ساتھ، بنگلہ دیش، نیپال کے ساتھ، افغانستان کا بھی جو امریکن فورسز وہاں سے وہ نکل رہی ہیں، ویکیٹ کر رہی ہیں، تو یہ خطہ اور بھی زیادہ والیٹائل ہو جائے گا when it comes to the issue of Kashmir because it's passing through CPEC, it's a nuclear flash point، ایک اکنامک کاسٹ ہے، ایک پیس کاسٹ ہے۔ تو ان سب کو رکھتے ہوئے، اور پاکستان کی تو آئی تھنک لائف لائن سے بھی بڑھ کر ہے، لائف لائن ہوتی ہے پانی سے، آکسیجن سے، اور آپ کا آکسیجن اور پانی وہ تو آتا ہی کشمیر کی طرف سے، اور وہ ان کا خون ہے۔ تو جب تک کشمیری زندہ ہے تو یہ آپ کو آ رہا ہے۔ ساری کیپیبلٹیز اور ٹیلنٹس PM میں نہیں ہوتے، نہ کسی ایک منسٹر میں ہوتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ترقیاں ہوئی ہیں، تھنک ٹینکس ان کے ساتھ ایکسپرٹس کام کرتے ہیں۔ میں خود لائر نہیں ہوں،
میں بھی لائر سے اسسٹنس لیتی ہوں ریگارڈنگ یاسین کا جو کیس ہے یا جو ہمارے کشمیریوں کے رائٹس ہیں یا کس طرح ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں, تو وہ بھی مسنگ ہے لیگل ٹیم, جو سب سے بڑا آئی تھنک فلا ہے کہ ابھی تک تو ایک فل فلیج ایک سیل یا ایک ڈویژن بننی چاہیے تھی فارن آفس کے اندر جس کے اندر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہوں, کیونکہ دیکھیں ڈپلومسی از این آرٹ اینڈ سو از دا لا فیئر. آپ نے اپنی اپنی فیلڈس کے تھرو اپنی سکلز کے تھرو آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے, مگر اس وقت سب سے زیادہ آئی تھنک مور دین اینی تھنگ لا فیئر کی ضرورت ہے. مشال, ہم نے دیکھا کہ جب سے انہوں نے ایلیگلی انیکس کیا تو ہم یو این میں گئے, فرائیڈے کو پتہ نہیں احتجاج بھی ہم نے کیا, پارلیمنٹ کے فلور پہ شاذ و نادر بات ہو جاتی ہے. واٹ نیکسٹ, مطلب دس ایشو مسٹ کم ٹو این اینڈ. تو کیا آپ کیا دیکھ رہی ہیں, مطلب شہر کٹ گئی ہے, اس کے بعد ہم حرکت کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ اگین میرا وہی کویسچن ہے کہ پھر ہم یہ ساری چیزوں کو جو انڈین ایگریشن ہے یا جو انہوں نے نیکسیشن کی ہے انڈو کیسے کریں؟ یو این میں تو ہم گئے, دنیا دیکھ رہی ہے, یا مشال ملک کیا کرے ماں سوائے اس کے کہ اپنی بے بسی کا رونا روئیں, ایٹ لیسٹ ون کین کرائے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان فیوچر انڈو ہو سکتا ہے, یا جیسے آپ نے کہا کہ اگلے 50 سال میں بھی اگر یہ ہے تو پھر تو کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں کوئی بیچاری ہوں, اور اگر میں روتی ہوں تو آئی ایم اے ہیومن بینگ, کیونکہ جو اٹراسٹیز, آپ کا بھی دل ہے, آپ کے بھی گھر میں ماں بہنیں ہیں, جب اس طرح کی ہیومن سفرنگ ہوتی ہے تو ایک انسان کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ہیلپ لیس ہوں, ہیلپ لیس کوئی بھی نہیں ہے جو حق اور سچ کے اوپر ہوتا ہے. ہاں, یہ بات میں ان لوگوں کو ہیلپ لیس سمجھتی ہوں جو کہ ٹی وی پہ بس ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرتے نہیں ہیں, ان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. تو بامقصد زندگی ہوتی ہے, حق اور سچ پہ کھڑا ہونا بے شک لمبا ہوتا ہے اور حق اور سچ ہمیشہ کم ہوتا ہے, مگر میں کبھی بھی ویک نہیں فیل کیا کیونکہ میرا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہے اللہ میں. مگر میں پریکٹیکل باتیں جو کری ہوں, بے شک آئی ایم سفرنگ اینڈ آئی فیل آنرڈ آئی ایم سفرنگ فار سچ اے نوبل کاز کہ اللہ سلیکٹڈ اس ٹو بی اے وائف آف ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز ان دا ورلڈ از یاسین, جو کہ آج تک دنیا میں کسی لیڈر پہ اتنا ٹارچر, آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی فریڈم سٹرگلز, مطلب کہ ہر دفعہ اللہ ان کی جان بچا لیتا ہے, وہ سسٹین کر لیتے ہیں, ان پہ اتنا ٹارچر جو کہ ایک بندے پہ 2-3 دفعہ اس لیول کا ہو وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کی ایک اسٹرگل کے اندر رول پلے کرنا, اور میں ان کو یہ تو پاکستان کا سروائیول ہے. کشمیری تو بھوکے پیاسے, آپ سمجھیں کہ وہ نہتے, کوئی آرمی نہیں ہے نہ بامب ہے, دے ول کیپ فائٹنگ, انہوں نے کفن باندھے ہوئے ہیں. بٹ پاکستانیوں کا کیا ہوگا؟ مجھے اپنی مٹی سے بہت پیار ہے, پاکستان جن قربانیوں سے بھی بنا ہے. آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی وانٹ کہ اس ملک کو, کشمیریوں کو آزادی ملے, اور اس کے لیے ہم کو ایک افیکٹو رول پلے کریں, ہم لوگ رسپانسبل ہوں, ہم لوگ کوئی پبلک کی, دیکھیں آپ خود جانتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر بڑی بڑی باتیں منوانی ہوں سیاسی پارٹیوں نے تو ان کی کنٹینیوس کیمپینز ٹویٹر پہ بھی چلتی ہیں, سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ بھی چلتی ہیں ان کی کیمپینز, اور جلسے, لانگ مارچز بھی, ریلیاں بھی چلتی ہیں, بینرز بھی لگتے ہیں, بڑے بڑے بل بورڈز بھی ہوتے ہیں. وہ پیسے جو لگتے ہیں اور وہ جو لوگوں کو یہ نکالتے ہیں وہ لوکل گولز ہوتے ہیں. کیا کوئی ان سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کوئی سیاسی تحریک, اب سیاست کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لوکل پالیٹکس کو, الیکٹورل پالیٹکس, کیونکہ ان کا ویژن چھوٹا ہے. پالیٹکس کا سب سے بڑا خطے کا ایشو ہے ہی کشمیر, اور دس از ریولیوشنری پالیٹکس. اس کے اندر تو اور بھی ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو اور سیاسی پارٹیز کو کہ اس کے اوپر متفق کرنا قوم کو بہت ایزی ہے. تو اس طرح کی جب لائیو ایشوز رکھتے ہیں آپ ووٹرز کے اندر, آپ اس کو مین ایشو بتاتے ہیں, آپ ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے, آپ کا جو بھی یہاں پہ سبزہ ہے, جو ہریالی ہے, اٹس آل بیکاز آف ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. آپ کیا کریں گے اگر وہاں پہ کچھ ہو گیا, اور آپ کی اتنی رشتہ داریاں ہیں, ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, پبلک ہمارے ساتھ ہے, میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں. مگر مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج تک کوئی ایک پراپر ٹھوس پالیسی نہیں بنی کہ ہم نے یو این میکنزم کے اندر کیا کیا. ایمبیسڈر صرف کام نہیں کر سکتے, آپ کی ایمبیسیز نہیں صرف کر سکتی, ہیومن فیسز ہوتے ہیں. آپ کشمیر انوائز نامنیٹ کریں پاکستان کی گورنمنٹ کو, ایک لیگل ٹیم ہو ساتھ, ایک پورا پلان. پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپیچز بھی اچھی ہیں, ایموشنلزم بھی ہے اس کے اندر, میں آئی ڈونٹ ڈاؤٹ ہز فیلنگز, میں اوروں کی, مگر جب تک دیکھیں ایموشنلزم سے قوموں کو آزاد قائد اعظم نے نہیں کیا تھا,
وہ بہت ویل پریپیئرڈ تھے, ان کو پتہ تھا دنیا کیسے چلتی ہے, کس طرح کیمپین کرنی ہے, ان کی اسٹرگل میں ایک یونٹی تھی, ایک منظم اسٹرگل تھی. تو یہاں کون سی, یہاں تو آپ دیکھتے ہیں جب زیادہ بلڈ بات ہوتا ہے تو تبھی زیادہ جو مشینری ہوتی ہے گورنمنٹ کی یا اور لوگ ادھر ادھر شور مچاتے ہیں. مگر پالیسی کیا ہے؟ آپ نے کب آئی سی جے کے اندر کنٹینیوسلی اس کو جگایا, یا آپ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر کون سی پٹیشن دائر کی, یا آپ نے کوئی لیگل اوپینین کو لیا کہ کیا پروز اینڈ کونز ہیں اس کے؟ کیونکہ اب تو جو میں نے لیگل پوچھا ہے ایکسپرٹس کے ساتھ باہر کے ملکوں میں بھی, جو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہیں اور ہمارے ملک میں بھی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ چیپٹر 6 اور 7 جو یو این کا ہے اس کے تحت آپ ایسے مسئلے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھا سکتے ہیں جو خطے کے اندر انسٹیبلٹی یا امن کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ہے. تو اس میں تو 2 کلوز سیشنز تو ہو چکے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, بے شک اس کے اوپر کوئی رزلٹ نہیں نکلا, مگر آپ کنٹینیو تو کریں, نیبرنگ کنٹریز کو ملائیں, پرماننٹ 5 کنٹریز, رشیا ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے, فرانس ہے, یو کے ہے, بڑی بڑی رپورٹس آئی ہیں یو این کی طرف سے. تو یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے, اور اس کے اوپر ایک اے پی سی کال کرنا از لوکلی وہ بھی تو بہت ضروری تھا. وہ میں کب سے کہہ رہی ہوں, وہ ابھی تک ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آپس میں اتنا ان کا ڈسپیرٹی ہے ویوز کی کہ وہ نیشنل ایشوز کے اوپر بیٹھتے ہی نہیں ہے. کوئی اپوزیشن کا ہی بندہ انیشیٹو لے لے, اگر گورنمنٹ نہیں لے سکتی ہے, یا مطلب کچھ تو آپ کریں. لک ایٹ دیئر سفرنگز, لک ایٹ آپ نے تو لاک ڈاؤن کی جھلک اب دیکھی ہے. 70 سال سے کرفیوز ہیں, سیجز ہیں, ابھی بھی 13 جولائی آ رہا ہے, کون سا دن نہیں ہے جو میسیکر کا نہیں ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لیڈرز کو کہ یہ ریئلائز کریں کہ اس کے اوپر ایک پالیسی چاہیے. رونا دھونا صرف نہیں چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ایموشنز, بٹ جب تک کہ اٹس ناٹ ہیپننگ ان ایکشن, کہ ہم نے کتنی ریگرسلی باہر گلوبل ٹراٹنگ کی ہے اور باہر کی انٹرنیشنل اداروں کو انگیج کیا ہے. میں تو یو این سیکرٹری جنرل کو جب ابھی ملی ہوں اس سال جب وہ پاکستان آئے ہیں, I didn't waste my time. I wanted to give him suggestions which are solution based, not just کہ کرائیں کہ میرے ہسبینڈ کو کیا, وہ میرا حق ہے کہ میرے خاوند کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, اے پیسفل لیڈر, ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا ہے, ہم لوگوں کی کیا حالت ہے, ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی ان کا لائف کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نے وہ بھی بتایا, مگر میں نے کہا میرے سے زیادہ آپ کو چاہیے یاسین کی لائف یا حریت رہنماؤں کی, ان کے پاس چابی ہے اس خطے کی امن کی سلوشن کی. اگر وہ چیئر ہی خالی ہو گئی, ختم کر دیا لیڈرشپ کو, آپ ایک ایک کشمیری کے پاس would you go? They will hate the world. They don't trust you, and if you kill the leadership, they will never ever listen to anybody. So where does the peace lie? They're not scared of the Indian army. It's an unflinching, fearless nation. اور دوسرا میں نے ان کو کہا یو این کی رسپانسبلٹی ہے that to have a Kashmir envoy as well. ایک تو پاکستان اپنے بنائے کشمیر انوائس, اور ایک یونائٹڈ نیشن, اس کے لیے بہت لابی کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان کے جتنے سفیر ہیں ان کو کرنا چاہیے, باہر کے ملکوں میں جو ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا, پاکستانیوں کا, یا جو بھی کشمیر کے ساتھ سینٹیمنٹل ہیں, یہ سلوشنز کی طرف باتیں ہیں, یہ اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی باتیں ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. مشال, آج آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ناراض ہیں, یا ایٹ لیسٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو ابھی تک ہماری کوششیں ہونی چاہیے تھی. آپ ہی کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن آپ نے کہا کہ ابھی تک رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کی طرف سے کوئی انیشیٹو ہی نہیں آیا کہ کوئی اے پی سی بھی بلائے. تو ایسا کہنے سے آپ کیا میسیج دے رہی ہیں؟ دیکھیں, میرا تو یہی ہے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں یو این کی ریزولوشنز کے مطابق, ان کو پاکستان سے بھی بہت پیار ہے, مگر کشمیر اگر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے یا انڈیا کے ساتھ یا پاکستان, یہ یو این نے ان کو حق دیا ہے. اور مگر ان کا جو پیار ہے پاکستان کے ساتھ وہ انکنڈیشنل ہے, کیونکہ میں خود ایک پاکستانی ہوں, اور جب میں کشمیر گئی تھی پہلی دفعہ بھی, اور ہر دفعہ جب گئی ہوں, تو آپ یقین نہیں کر سکتے, پیروں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی مٹی سے آئیں گے. تو میرے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے, ایک ان ریٹن ذمہ داری ہے, آفٹر میرینگ یاسین ملک, دا ٹاپ لیڈر آف دا حریت موومنٹ, دا فریڈم اسٹرگل, کہ میں ایک برج کی طرح ان کا جو میسج ہے پاکستان تک پہنچاؤں, پاکستان کی پبلک کو موبلائز کروں, دنیا تک ان کا پیغام پہنچاؤں, اور سلوشنز. میری ناراضگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, آپ خود میری طرح بے چین ہے کہ کیا پالیسی ہوگی, کس طرح ہم اس کو انٹرنیشنلائز کریں گے. یہ ہر پڑھا لکھا ہے جس کا شعور ہے وہ چاہے گا کہ وہ راستے پتہ چلے, ورنہ تو ایک وہ فریز ہی بن گیا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ اگر حل نہ ہو رہا تو اس کو کہتے ہیں جی یہ کوئی کشمیر کا مسئلہ ہے. ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ
اس کے اندر 100 سال لگ جاتے ہیں آزادی کی تحریک میں، مگر ہمارے کہاں لیپسز ہیں، یا کہاں ہم اپنا، اب مثال کے طور پہ ڈیفینس سینکشنز کی بات اگر ہو، ایک دن میں تو نہیں لگتی نا کسی کے اوپر. اگر ہم نے ایک زون کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، ڈی ملٹرائز کرنا ہے ایک زون کو جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو روٹ کاز سب سے پہلی ہے وہ ان کی ملٹری ہے اور اس کا ویپن ہے جو وہ تو جن ممالک سے وہ ٹریڈ کرتے ہیں ڈیفینس کا، ان ممالک کے اندر لابی کی جائے، وہاں کے سٹیک ہولڈرز پولیٹیشنز کے ساتھ دنیا کے اداروں کو انگیج کیا جائے کہ یہ اللیگل ہے کہ ہندوستان وہ جو لیتا ہے ویپنز ڈیفینس کے، وہ سارے کے سارے ایک ان آرمڈ سویلینز پہ یوز کیے جا رہے ہیں. اس کے پروفس ہیں، اس کے انسیڈنٹس ہیں، ویژولز ہیں، ایوری تھنگ. تو یہ اللیگل ہے. سوورینٹی آف دا نیشن کے لیے لینا ویپنز ایک اور بات ہے، مگر ایک نہتی قوم کو اگر آپ نے شوٹ کرنا ہے، وہاں بیٹل گراؤنڈ بنانا ہے، ہنٹنگ گراؤنڈ بنانا ہے، تو اس کے اوپر تو بہت اسٹرانگ کیس بن سکتا ہے ڈیفینس سینکشنز. یہ کون انیشیٹ کرے؟ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، پاکستان کی ڈپلومیٹس کو بھی، میں بھی جتنی بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن کو یہ میں دیتی رہتی ہوں سجیشن. تو میں آپ کے بھی چینل کے تھرو جو آپ کی ویورشپ ہے، میں آپ کے تھرو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ صرف حکومتیں وقت نہیں کرتی ہیں، آپ لوگ ہی حکومتیں لاتے ہیں. آپ نے ہی پی ٹی آئی ایک نئی پارٹی بنائی، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی پی ایم ایل این کو لاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کشمیر کے لیے بھی متحرک ہو جائیں. جو میں سجیشنز دے رہی ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں، آپ آن لائن پٹیشنز کر سکتے ہیں ڈیفینس سینکشنز کے لیے. باہر کے ملکوں میں جہاں جہاں وہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے، ان کی فارن منسٹریز کو ای میل جا سکتے ہیں. دیکھیں، جب ایک عوام کا بھی ایک سیلاب ہوتا ہے، ایک سمندر ہوتا ہے، جب اس کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے، گلوبل پبلک کا، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. آپ نے عوام کو اپیل کی مثال، لیکن میں نے عوام کو بھی کیا اور گورنمنٹ کو بھی کی ہے، لیکن میں عوامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ جب یہاں سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے کشمیر کے ساتھ بہت ہیں. جب ہم کشمیر کے لوگ وہاں ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس کر رہے ہیں، تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کراس کرنا غداری ہوگی. واز اٹ اے گڈ موو؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو جیسے کنٹین کرنے والی بات ہے، ان کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے والی بات. میں یہ غداری کا ورڈ تو میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں. یہ بات وہ کہہ سکتے تھے کہ بھی آپ کی جانوں کو رسک ہے اس وقت، فی الحال رک جائیں، ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، ایک میسج دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر میں ان کی انر پالیٹکس کے اندر کبھی بھی، آپ کو پتہ ہے، میں اپنا ویو پوائنٹ نہیں دیتی. مگر جب تک میں مجبور نہ ہو جاؤں کہ میں ان سب سے بھی یہی اپیل کرتی ہوں یہاں کی سیاسی پارٹی سے کہ آپ لوگ خدایا اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر سب چیزوں کو سیٹ اسائڈ کریں. جو پھانسی کے پھندا لٹکا ہوا ہے کشمیری قوم کے اوپر، ایٹ لیسٹ ان کا لحاظ کر لیں، اور آپ سب لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی ایک سلوشنز کی طرف آئیں. کوئی ایسی پالیسی ہو جس کے اندر پتہ چلے پورا ملک اکٹھا ہے اور اس پہ اب تک نظر نہیں آ رہی. اب تک فرینکلی اسپیکنگ نظر نہیں آ رہی. اس میں بہت سی ویکنیسز ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایموشنلزم بہت ہے، مگر پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں، اگر آپ کا فارن آفس لے رہا ہے اپنے ڈپلومیٹکلی، دیٹ از ون پارٹ آف اٹ. ایک پارٹ ہوتا ہے ہیومن فیس، ایک ہوتا ہے کشمیر انوائے، ایک ہوتا ہے کشمیر کمیٹی، ایک ہوتا ہے لیگل سائڈ، ایک ہوتا ہے اوور آل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے کہ اس کو پبلک کے اندر بھی الائیو رکھنا ہے، یا اس کی کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس کو کیمپین کرنے کے لیے، اس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے. آپ نے مثال بڑی اچھی بات کی کہ صرف پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے، نہ کسی منسٹر کا کام ہے. یہ ایک تھنک ٹینک کے ذریعے ایک اوور آل قوم کی آواز ہوتی ہے، تب جا کے. اپوزیشن میں آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ بلاول ہیز اے ویری بگ وائس، دنیا ان کی سنتی ہے، نواز شریف ہیں، لندن بیٹے ہیں، باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں. آپ کس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ اب ایون عمران خان کہ وہ اگر آواز اٹھائیں اپوزیشن میں سے، عمران خان چھوڑیں، تو ان کی بات دنیا سمجھ جائے گی. بلاول سے دیکھیں، ہم لوگ خود ایک سمبل ہیں یونٹی کا، اور کشمیر کاز کے ساتھ میں لنکڈ ہوں. میں چاہوں گی کہ میں کسی ایک کی بات نہ کروں، مگر ایک بات فور شور ہے کہ مگر میں ان سب کو کہوں گی، کیونکہ بلاول کا بھی آپ دیکھ لیں، میاں صاحب کا بھی دیکھ لیں، اور خان صاحب کا بھی، کہ ان سب کا ایک پرسنل انٹرنیشنل ٹائز بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ ہیں. ان کا بڑا کلاؤٹ ہے انٹرنیشنلی، چاہے میڈیا میں ہو، چاہے پرسنل لنکس ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے سب پبلک لائف میں ہیں. تو یہ اپنے بھی پرسنل لنکس کو استعمال کریں جو انٹرنیشنلی بھی ہیں، ان کو بھی انگیج کیا جائے اوپینین بنانے میں. یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر وہ ایک میری طرف سے یہی ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اس خطے میں تباہی نہ آئے اور یہاں پہ امن ہو اور ترقی ہو، تو میرے خیال میں اگر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آئیں تو سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ
کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، چاہے ان کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہوں، کیسز چل کچھ بھی ہو رہا ہو، مگر ان سب کا ایک کلاؤٹ ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. لاسٹ کوشچن مشال، کیا سجیسٹ کر رہی ہیں؟ یو این میں ہم گئے، پارلیمنٹ کے فلور پر باتیں کی، ہر فرائیڈے کو ہم نے احتجاج کرنا تھا، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنی تھی. مشال ملک کیا ٹھوس سجیشن دے رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ انیشیٹ کریں اور آگے بڑھیں؟ بہت ہو گیا. دیکھیں ابھی تو خیر کرونا آ گیا ہے، تو کرونا اللہ کرے یہ اس عذاب سے ساری دنیا کو نجات ملے، مگر ایک جھلک سب کو نظر آئی ہے تھوڑی بہت کہ کشمیری کس کرب سے گزرتے ہیں. اور حالانکہ آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے یہ لاک ڈاؤنس گورنمنٹس کرتی ہیں، وہاں تو بلکہ انڈین آرمی خود ہی کرونا ہے. تو میری تو یہی ان کو سجیشن ہے فی الفال کہ ایک تو کرونا کے ٹائمز میں پاکستان کے پرائم منسٹر ویبینارز کریں، اس کے اوپر ورلڈ لیڈرز کو انگیج کریں، ریجنل لیڈرز کو انگیج کیا جائے، انڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے آن لائن پٹیشنز شروع کریں، ڈائریکٹ کورسپونڈنس فون پہ بھی ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اب زیادہ اس لحاظ سے ورلڈ لیڈرز کو بھی ٹائم ملا ہے تھوڑا بہت کہ وہ تھوڑا اسٹڈی کریں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ویسے ہی جب کرونا نہیں ہوتا تو ہر روٹینز ہوتی ہیں، ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں، 1-to-1 میٹنگز، مگر اب لوگوں کو ایک ٹائم ملا ہے ٹو ریٹروسپیکٹ گلوبلی کیا ایٹماسفیئر ہے، کیا کیا لیپسز ہیں، آپس میں لوگ ملتے نہیں تھے اس طرح، مطلب کوئی ایک دوسرے کا سوچنا ایک دوسرے کے بارے میں. تو دس از این آئیڈیل اپرچونیٹی کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی مل کے کوئی یہ سمٹ کریں ویبینارز کے تھرو. آئی مین اٹس گوئنگ آن، ویب لیکچرز کرائے جائیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر کرائیں یہ. تو ہی شوڈ گیٹ میک دس ایشو الائیو انٹرنیشنلی، کیونکہ کرونا میں یہ بہت ضروری ہے. ریلیز پروٹیسٹ نہیں ہو سکتی، باہر کی ڈیلیگیشنز آ نہیں سکتی، اللہ کرے وہ جلد بھی آئیں، اور اسٹرانگ پالیسی، اسٹرانگ پوسچرنگ ہو، اور جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے، عوام کے لیے بھی کوئی پالیسی آئے، کوئی ایجوکیشنل پالیسی آئے جس کے تھرو، کیونکہ میں ہنڈریڈز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جا رہی ہوں، ویسے بھی آج کل بھی میرے ویب لیکچرز چل رہے ہیں، تو ادھر بھی ہم نے ایک سگنیچر کیمپین شروع کی ہوئی ہیں کہ پرامن حل کے لیے یو این ریزولوشنز کے مطابق. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انٹرنیشنلی بہت امیج کو بھی چینج کرتے ہیں اور پازیٹیو کرتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری پرامن لوگ ہیں، پرامن حل چاہتے ہیں، یو این کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں، جنگ نہیں وہ چاہتے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ریکارڈ پہ انٹرنیشنلی نوٹ کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں یہی کہوں گی کہ یوتھ امبیسڈرز کو ٹرین کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. کریکولم کے اندر ان کے لیے ریگولر ورکشاپس کرائی جائیں. اب آن لائن آج کل سب چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کشمیر پر ان کی مسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی جائیں. اور اس ایشو کو ہر لحاظ سے سیاسی طور پہ، میڈیا پہ بھی آپ لوگوں سے بھی میری بہت ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے پرائم ٹائم کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ ٹی وی کو ہی دیکھ رہے ہیں، باہر تو کم ہی لوگ نکلتے ہیں اپنے گھر سے. سو آئی تھنک یہ بہت پاورفل ٹول ہے جس کے تھرو آئی تھنک فیوچر کی بھی پالیٹکس یا فیوچر میں بھی جو بھی چینجز آئیں گے اس میں میڈیا کا رول، اور اسپیشلی پرنٹ، ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا، اس کا بہت وائٹل رول ہوگا ٹو کیپ سچ ایشوز الائیو. تھینک یو ویری مچ مشال حسین ملک ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.